الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، علاقہ برار کے پائے تخت علیج پور کے واسیوں، یہاں تخت پر بیٹھے ہوئے محفل رونق، شمع رونق علماء و عمائدین شہر اچل پور و علیج پور، اور بزرگوں کی دھروہر کو زندہ رکھنے والے اہلیان اچل پور، اللہ آپ لوگوں کا اقبال بلند رکھے، آپ لوگوں کے نصیب کو اللہ تعالیٰ دوبالا رکھے، وہ دن دیکھنا دوبارہ آپ کو نصیب ہو جس زمانے میں آپ کی طوطی بولا کرتی تھی، آپ کا ستارہ کبھی آفتاب پر چمکتا تھا تو کبھی مہتاب پر چمکتا تھا۔ جس سرزمین پر آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ تحصیل ہے، یہ وہ مقام ہے جو کئی بار بنا ہے، کئی بار بکھرا ہے، کئی بار سجا ہے، کئی بار اجڑا ہے۔ کتنے ہی لوگ سرزمین اچل پور پر آئے، حکومت کر کے گزر گئے، چونکہ ایک مسلمان باوجود اچل پور جیسے قدیم ہستی اور تاریخ کا مالک ہونے کے باوجود وہ اپنی تاریخ سے آج بھی گمراہ ہے۔ معصوم ننھے طلبہ نے اپنے مظاہرے کے ذریعے، اپنی پیشکش کے ذریعے، ہلتے لبوں اور چست الفاظوں کے ذریعے، کبھی مترنم، کبھی معطر تربیزیوں کے ذریعے آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دور جو آج آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہو، تخت پر دیکھ رہے ہو، کسی زمانے میں اچل پور جب علیج پور کہلاتا تھا، یہاں کی گلیوں میں یہی رنگ چھایا ہوا تھا۔ گلی گلی میں قرآن کریم کے تالی تلاوت کرنے والے مقری اور قرہ موجود تھے۔ ہر پتھر کے نیچے ایک عالم ملا کرتا تھا، ہر برج کے قریب، ہر فصیل کے قریب ایک محدث ملا کرتا تھا۔ کبھی جامع مسجد کے صحن میں تو کبھی عیدگاہ کے قریب میں، چاہے وہ حکومت اس زمانے میں آپ کے یہاں بہمنی ہو یا حکومت خلجی ہو یا دور ایل کا رہا ہو، ہر زمانے میں یہ شہر 1000 سالہ تاریخ بتلاتا ہے، یہ علم کا گہوارہ تھا۔ ہم تو بہت سوئے ہوئے تھے، اللہ جزائے خیر دے اچل پور کے ان علماء کو
کہ انہوں نے یہاں مکاتب کا نظم منظم کیا، مدارس کے لیے جد و جہد کے لیے کھڑے ہوئے، اور کچھ جیالوں نے ان کا ساتھ دیا اور عزم اٹھا رکھا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے جو ہوا کرتا تھا بلکہ 1200 سال پرانی تاریخ کو پھر سے اچل پور کی گلیوں میں دہرایا جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہے تمہاری، جس محمود غزنوی کے تذکروں سے لوگوں کی تاریخیں بھری ہے، اس محمود غزنوی کا بھتیجا شاد الرحمن غازی علیہ رحمہ، جس کے کف اور ہتھیلی پر سر ہو اور جو امت کو غیرت کا سبق دے کر کے یہاں تمہارے یہاں پر تشریف فرما ہو اور یہ زمین اس کی آرام گاہ بنی ہو، کبھی اس کی تاریخ کو بھی اچل پور کا مسلمان کھول کر دیکھنے تیار نہیں ہے کہ اس نے حق اور باطل کے معرکے کے لیے اپنے سر کو اپنے تن سے جدا کروایا، لیکن مسلمانوں کو ذلت کی بیڑیوں سے نجات دی اور اس سرزمین کے اوپر اس نے نظام اسلام کو قائم کیا، عہد اسلام کو زندہ کیا، اس لیے کہ شاد الرحمن غازی جو محمود غزنوی کے بھتیجے تقریباً سن 392 ہجری یعنی کہ آج سے تقریباً 1100 سال پرانی داستان کی بات کہہ رہا ہوں۔ تمہارا اسلام پورے برار میں سب سے قدیم اسلام ہے۔ امراوتی وہ فیمس حیثیت نہیں رکھتا تھا جو فیمس حیثیت ایلیچ پور رکھتا تھا، اچل پور رکھتا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے اس سرزمین کو کیسے سنوارا تھا؟ 350 سال تو اس سرزمین پر ایسے گزرے ہیں کہ پورے برار میں کوئی محدث نہیں ہوگا۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ یہاں اس ایلیچ پور یعنی اچل پور کی سرزمین پر کسی زمانے میں حافظ حدیث ہوا کرتے تھے، حاکم حدیث ہوا کرتے تھے، حجہ حدیث ہوا کرتے تھے۔ حافظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ 1,00,000 حدیث مع سند اور متن کے جس کو یاد ہو اسے حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ یہاں محدث طاہر سندھی موجود تھے کسی زمانے میں۔ حاکم حدیث حجہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جنہیں 3,00,000 حدیثیں اور 5,00,000 حدیثیں مع سند اور متن کے اختلافات کے ساتھ اور روات کی ساری انقسام کے ساتھ یاد ہو، ایسے لوگ حاکم اور حجہ حدیث تمہاری اس سرزمین پر ایلیچ پور اچل پور میں موجود تھے، جنہیں تاریخ نے کبھی محدث قاسم کے نام سے یاد کیا ہے، کبھی عیسیٰ جند اللہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ سارے بزرگ تمہاری ہی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ صفدر خان سیستانی نے، عماد الملک نے جو آپ کی جامع مسجد بنائی تھی، یہ جامع مسجد کو بنے ہوئے تقریباً اگر دیکھا جائے تو 1100 سالہ زمانہ ہو رہا ہے۔ اس عیدگاہ کو عماد الملک نے بنایا تھا جب خلجی حکومت تھی، بہمنی حکومت یہاں پر تھی۔ اس زمانے میں نواب پنئی تو اس کے بعد میں آئے تھے جنہوں نے باغ بے بہا کی تعمیر کی ہے، جنہوں نے کٹورا شیش محل قائم کیا تھا، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ لیکن یہ وہ زمانہ کہہ رہا ہوں میں جب بہمنی حکومت تھی، سن تقریباً 750 ہجری کی بات ہے۔ 750 ہجری اور ابھی کتنی چل رہی ہے؟ 1448 یعنی 50 ہونے کے قریب ہے، یعنی 750 سال پہلے کی بات ہے۔ آج سے 750 سال پہلے اس شہر ایلیچ پور میں اسی جامع مسجد کے صحن میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس مدرسے کی بنیاد ڈالنے کے بعد علاقہ سندھ کے بڑے بڑے محدثین اور علماء اسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے موجود تھے۔ تقریباً 227 سال سے زیادہ وہ مدرسہ پورے علاقے برار ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے
بڑے دور دراز کے علاقوں کو علم سے سیراب کرتا رہا، یہاں سے فتوے دیے جاتے رہے، یہاں سے قضات کے معاملے ہوتے رہے، یہی سارے مسائل شرعی حل کیے جاتے رہے، اور نظام اسلام کو استحکام یعنی نظام کے زمانے تک دکن حیدرآباد تک یہیں سے چلتا رہا، اور تمہارے پاس پیسوں کی ریل پیل تھی، کچھ کمی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں کے بسنے والے مسلمان کو بہت عزت، طاقت، شرافت، قوت، جاہ، جلال، منقبت، حشمت ہر چیز سے نوازا تھا، اس لیے کہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں ایلیچ پور کو چاندی کے سکوں کی ٹکسال بنا دیا گیا تھا۔ یہاں چاندی کے سکے چھپا کرتے تھے، چاندی کے سکے۔ آج بھی کہیں کھود بوت کرو گے تم تو تمہیں ڈیوڑی محل جیسے علاقوں میں ایسے خزینے بہت مل جائیں گے۔ تم سونے کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے لوگ ہو، تم چاندی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے لوگ ہو، اگر تمہیں پتا چلے گا اور تمہارا یہ علاقہ ایلیچ پور، اللہ جزائے خیر دے ہمارے سعید بھائی کو، یہ میرا اپنا ویو ہے، میرا اپنا اینگل ہے، میں خود بولنے والا ہوں، میں خود بول کر ذمہ دار ہوں، مجھے آپ کے اس پر کمنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ کہ جب مودھاجی راؤ بھوسلے ناگپور کے، ان کو محبت ہو گئی تھی حضرت شاہد الرحمان غازی رحمت اللہ علیہ سے، اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اس زمانے کے بزرگوں سے ہاتھ ملایا اور کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ شاہد الرحمان غازی رحمت اللہ علیہ کا جو مقدس مزار ہے اس کی فصیل میں بناؤں۔ انہوں نے اپنے خرچ سے ناگپور سے یہاں آ کر کے وہ فصیل تعمیر کی تھی، جبکہ آپ کا یہ جو شہر پناہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو فصیلیں نظر آ رہی ہے، یہ اس زمانے میں نواب اسماعیل خان پنئی نے بنائی تھی۔ یہ دونوں گہرے دوست تھے، یہ ہندو اور مسلمانوں کا سنگم بھی اس زمانے میں وجود میں آیا تھا، اور یہ بنیاد رکھی گئی تھی کہ نواب اسماعیل خان نے ساری فصیل تعمیر کی تھی شہر کی، اور مودھاجی راؤ بھوسلے نے ناگپور سے آ کر شاہد الرحمان غازی رحمت اللہ علیہ کے مقدس مزار کے اطراف میں فصیل قائم کی تھی۔ یہ دو فصیلوں کا سنگم اس زمانے میں ہندو مسلم ایکتا کی محبت کی مثال تھی۔ اس کے بعد سے یہاں پر ایسا کچھ نہیں ملتا، برا ہو ان ظالم لوگوں کا جنہوں نے دلوں کو پھاڑ دیا، جنہوں نے دل بٹور دیے، جنہوں نے اذہان اور ذہنوں کو الجھا کر کے رکھ دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جس شہر کی تاریخ اپنے سر پر علم کا صحرا باندھ چکی ہو، کہ جہاں کا پائے تخت برار کا صدر مقام بنا ہوا ہو اور برار کا سر بنا ہوا ہو، ایسے لوگ اپنی علم تاریخ اور داستانوں کو کیسے بھول گئے ہیں؟ کیوں بھول گئے ہیں کہ یہ شہر علم کا گہوارہ تھا؟ کیوں بھول گئے ہیں کہ یہ شہر علم کا ابلتا ہوا وہ سرچشمہ تھا جس سے تشنگان علوم نبوت کی پیاس کبھی بجھا کرتی تھی؟ اے لوگو، ہوش میں آؤ، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو کبھی نہ بھولا کرو۔ تم ایک غیرت مند جگہ کی قوم ہو، غیرت مند علاقے کے باسی ہو، تمہارے ذہن میں تعمیر ہونا چاہیے۔ تم نے اس سرزمین کو وہ محبت، وہ خلوص اور وہ معافات اور مکافات عمل عطا کیا ہے جو بعد کے لوگوں میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے اپنے اس جذبے کو دوبارہ اپنے اندر رونما کرو، دوبارہ جلا دو، اس جذبے کی تخلیق پیدا کرو۔ اس لیے آج کے اس جلسے سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہم حال کو سمجھے کہ حال ہمیں کیا قال کہہ رہا ہے، حال ہمیں کیا مقال دے رہا ہے۔ دنیا کا سب سے عقل مند ترین آدمی وہ ہے، سب سے عقل مند ترین آدمی وہ ہے جو حال کے امر کو سمجھ لے۔ حال کا امر کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا ایک ضروری امر ہے، ورنہ کون سی چڑیا ہے یہ حال کا امر، ہمیں کیا بتاؤ۔ حال کا امر کسے کہتے ہیں؟ حال کے امر کا مطلب ہوتا ہے ابھی ہم سے ہمارا رب کیا چاہ رہا ہے، ابھی ہم سے ہمارا اللہ کیا چاہ رہا ہے، ابھی ہم سے ہمارے رسول کیا تقاضا کر رہے ہیں، ابھی ہم سے ہمارا قرآن کیا مانگ رہا ہے، ابھی ہم سے ہماری شریعت کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ حال کا امر اس کو کہتے ہیں۔
ایک آدمی جنگل سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا ایک آدمی پیاسا تڑپ رہا ہے، پانی پانی کر رہا ہے، اور ایک آدمی مسافر راستے سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی مارے تڑپ کے پیاس کے موت کے قریب ہو گیا ہے، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، اس نے اس کا منہ کھولا اور پانی پلانا چاہا، لیکن یہ کیا، پانی بہت تھوڑا تھا۔ اس نے سوچا میں لمبے سفر کا مسافر ہوں، طویل سفر میرے لیے درپیش ہے، اگر میں اس کو پانی پلا دوں گا آگے مجھے دقتیں پیش آ سکتی ہے، چنانچہ اس نے اس مشکیزہ کا منہ بند کر دیا۔ اب کیا کرے، اس کا مسئلہ کیسا حل ہو؟ اپنے جیب سے اس نے 2000 روپے کا نوٹ نکالا اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو دے دیا۔ میں اس مجمع سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اے شہر اچل پور کے عقل مند لوگوں، مجھے یہ بات بتاؤ، کیا اس آدمی نے جو 2000 روپے اس تڑپتے ہوئے آدمی پر خرچ کی ہے، اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ذرا بولو نا، اکثر نہیں بول رہے ہیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ 2000 روپے اس نے صدقہ کیے ہیں، 2000 روپے اس نے خرچ کیے، بے شک ملے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں 2000 روپیہ نہیں، اگر وہ اس تڑپتے پیاسے آدمی پر اس وقت 2000 کروڑ روپیے بھی خرچ کر دیتا، 2000 کروڑ روپیے بھی اسے دے دیتا، تو جو 2 بوند اور 2 گھونٹ پانی پلانے پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا، وہ 2000 کروڑ روپیہ خرچ کرنے پر ہرگز نہ ملتا۔ اس لیے کہ حال کا امر، حال کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی 2000 کروڑ روپے نہیں خرچ کرنے، ابھی اگر خرچ کرنا ہے تو کیا، ابھی 2 گھونٹ پانی خرچ کرنا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تیرے کاغذ کے نوٹوں سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ تم نے صدقہ کیا تمہیں اجر مل جائے گا، تم نے خرچ کیا تمہیں اجر ملے گا، لیکن ابھی جو 2 گھونٹ پر 2 بوند پانی پر ملے گا وہ 2000 کیا 200 کروڑ روپے پر بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے حال کا امر سمجھنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا ہوا چلا جا رہا ہے، حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم وقت سے ذرا بھی غافل ہو، وقت کو ذرا بھی ضائع کرے۔ اپنے وجود اور تشخص کا مسئلہ آیا ہے، اسلام، ایمان اور شریعت کا مسئلہ آیا ہے۔ اے مسلمان، آج تجھے جاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے، یہ محفلیں، یہ مظاہرے، یہ مکاتب کے جلسے، یہ مدارس کے جلسے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جھنجھوڑنے کے لیے ہے اور یاد دلانے کے لیے ہے کہ تم وہ مسلمان ہو جن کے سروں پر کبھی کفن سجا ہوا تھا اور جن کے جذبات کے سامنے کبھی پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ تم وہ قوم ہو جو اپنے آپ کو کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اپنے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے اسلام اور دین کو باقی رکھنا ہوگا، اور باقی کتابوں میں نہیں رکھنا ہوگا، باقی تذکروں میں نہیں رکھنا ہوگا۔ ان چیزوں کو اگر زندہ رکھنا ہوگا تو اپنی ذات کے اندر زندہ رکھنا ہوگا۔ حال کے تقاضے کو سمجھیے، حال کے امر کو سمجھیے، ابھی حال کیا ہے اور حال کا حل کیا ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان ٹوٹے جا رہے ہیں، ساری دنیا میں اہل ایمان لوٹے جا رہے ہیں، ہر ایک کا رونا ہے، ہر ایک کا چیخنا ہے۔ آپ ساری دنیا میں چل پھر کر کے دیکھو اور روتے ہوں کہ آنسوؤں سے داستانیں بھری پڑی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، واٹس ایپ پر خبریں پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پر خبریں دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پر خبریں پڑھ کر کے دیکھ کر کے چی کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، کسی کو کوئی تاثر نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ ان لکھنے والوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے اور میسج کرنے والوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری یہی خدمت کافی ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، کسی بھوکے کو اگر رسگلہ 160 مرتبہ 360 مرتبہ یا یوں کہیے صبح سے شام تک اگر رٹا دو تو اس کا مسئلہ بھوک کا حل نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا ٹکڑا اس کے حلق میں ڈال دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو کسی بھوکے کو اور تڑپاؤ گے، تم کھانے کی تصویر بتا کر کے پیاسے کو تڑپاؤ گے، جوس کا گلاس بتلا کر کے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ امت میں اتر کر کے کام کرو، امت میں چل پھر کر کے کام کرو۔ اس لیے دکھیوں کے دکھ ہر لو، روتوں کے آنسو پہنچ لو، اپنے آپ کو امت کے لیے کھپاؤ، اپنے آپ کو امت کے لیے مٹاؤ۔ امت بڑے درد کے کگار پر آ چکی ہے۔ ہم 2024 میں جی رہے ہیں۔ یہ ایسا دور امت پر طلوع ہوا ہے کہ جس دور کے بارے میں یہ کہا گیا تھا اصبح رجل مؤمنا وامسى کافرا، کہ مومن اس حال میں صبح کرے گا کہ وہ مومن ہوگا اور اس حال میں شام کرے گا کہ وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ایمان کے جنازے نکل رہے ہیں،
اہل ایمان، اہل اسلام، اسلام کو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وقت کی قدر کیجئے، تیز دھارے کی طرح بہ رہا ہے وقت، اور مثل ریت کے ذرات کی طرح ہاتھوں سے نکل کر کے جا رہا ہے وقت، اس لیے اس وقت کی قدر کیجئے۔ وقت بڑا غیور ہے، ایک مرتبہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، چلا گیا، تو نہ کبھی کسی کے لیے دوبارہ لوٹا ہے اور نہ ہی تو کبھی لوٹ کر کے آ سکتا ہے۔ اس وقت کی قدر کر لیجئے، اس وقت کی قدر کر لیجئے، اس لیے کہ سدا دور و دورہ دکھاتا نہیں اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس لیے حال کا ایک تقاضا یہ ہے، ہم آپسی اختلافات کو مٹا دیں، آپسی انتشارات کو دور کر دے، جس کو جس طریقے سے اچھا لگتا ہے وہ اس طریقے پر رہے، لیکن ہمارے منبر سے اب ایسی صدا نہ لگے کہ یہ مخالف، وہ موافق، یہ کمینہ، وہ رذیلہ، یہ برا، یہ اچھا۔ ابھی گھر میں جھگڑے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ باہر کی فضا بڑی مسموم اور زہریلی ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے کو محمد الرسول اللہ کا امتی ہونے کی حیثیت سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جہاں ہیں وہیں رہیے، کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اب ایک دوسرے کو برملا برا کہنے کا موقع نہیں ہے۔ ہم اپنی لڑائی پھر لڑ لیں گے، ہم اپنے نظریات پھر اجڑ لیں گے، پھر جھگڑا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، پھر مناظرے کر لیں گے، لیکن آج کا موقع ایک دوسرے کے لیے درد کے ساتھ ابل پڑنے کا ہے، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا لگانے کا زمانہ ہے۔ ہم کب تک ایک دوسرے کے پیر کھینچتے رہیں گے؟ ہمیشہ آپس کی لڑائی میں اغیار شکار کر لیتے ہیں۔ بڑی سے بڑی طاقتیں جب آپس میں لڑ جاتی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی طاقت ان پر غلبہ پا لیتی ہے، غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ حالات پہلی مرتبہ آئے ہیں، ملک ہند میں ایسے حالات اس سے پہلے بھی طلوع ہوئے ہیں۔ خاک و خون کی ہولی میں مسلمان کل بھی گرفتار ہوا تھا جیسے آج گرفتار ہوا ہے۔ لنچنگ کی کوئی پہلی داستانیں نہیں ہے، زمانے سے اس ملک کا مسلمان ان دردوں کو بھگتتا آ رہا ہے، لیکن ملک کی سالمیت کے لیے، اتحاد کے لیے وہ کل بھی صبر کیے ہوئے تھا، آج بھی صبر کیے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ آئندہ قیامت تک کی صبح تک صبر کرے گا، لیکن اتحاد کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ مسلمان صابر و شاکر ہے، اس لیے کہ ہمیں اس سرزمین سے پیار ہے، اس مٹی سے پیار ہے، ہمارے آباء و اجداد کے جسد اطہر اس خاکی اور مٹی میں ملے ہوئے ہیں، یہاں مدفون ہے۔ ہماری داستانیں، وہ ہماری یادداشتیں، وہ ہماری پوری کنہا اور بہت پرانی داستانیں آج بھی یہاں زیر زمین دفن ہیں، ہم انہیں بھلا نہیں سکتے۔ یہ مٹی ہمارے لیے تیمم کا مقام رکھتی ہے، یہ مٹی ہمارے چہرے سے لگتی ہے، یہ مٹی ہمارے ہاتھوں سے لگتی ہے، یہ مٹی ہمارے سینے سے لگتی ہے، ہم اس مٹی سے کبھی دغا سمجھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے چہروں پر تو اور پیشانیوں پر اس مٹی کے تیمم کے نشانات آج بھی باقی ہے۔ اس لیے دنیا تمہارا اس وقت تک کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک تم میں، ہم میں اتحاد اور اتفاق موجود ہے۔ بڑے حالات سے گزرا ہے زمانہ ہمارے اس ملک کا، جب حالات کشیدہ ہو گئے، انگریزوں کی حکومت یہاں ہوا کرتی تھی اور گوروں کی جب یہاں حکومت ہوا کرتی تھی، وہ ظلم کیا ہے ہندوستان کے سرزمین اور رعایا کے اوپر ان لوگوں نے کہ ساری انسانیت تراہیمام رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس زمانے میں جب چاروں طرف پورا ملک جل رہا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی طرف رخت سفر باندھ کر کے روانہ ہوئے تھے، ایک عرض داشت لے کر سرور کونین کے در پر جا پہنچے تھے۔ آج کوئی عمرہ کرنے والا ایسا نہیں نظر آتا، حج کرنے والا ایسا نہیں نظر آتا جو یہ کہتا ہو آ کر کے کہ میں عمرہ کرنے گیا تھا، رسول اللہ کے مزار اقدس پر، بارگاہ اقدس میں گیا تھا، اس امت کے حال کو پیش کرنے کے لیے کہ اے رسول اللہ، اس امت کا حال یہ ہے، اس امت کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں اپنے جسم خاص کے ساتھ، اپنے جسد خاکی اور جسد اطہر کے ساتھ ایسے ہی زندہ موجود ہے جیسے زمین پر زندہ موجود تھے۔
آپ روضے اقدس میں موجود ہے، امت کی سن بھی رہے ہیں، امت کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور آنے والوں سے گفتگو بھی ہے۔ بس کمی اگر کسی چیز کی ہے، تمہارے میرے عقیدے اور احترام کی ہے اور ایمان کی ہے کہ ہم رسول اللہ کے پاس جا کر کے اپنا دکھڑا رونے تیار نہیں ہے۔ شوق کے لیے عمرے ہو رہے ہیں، ذوق کے لیے عمرے ہو رہے ہیں، ٹور کے لیے عمرے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی درد رکھنے والا امت کا کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے پاس جا کر کے خاص اس لیے سفر کر کے گیا ہو، 1-1.5-2 لاکھ روپے اس لیے خرچ کر کے گیا ہو کہ امت کے عزت و حالی کو رسول اللہ کو بتائے اور رسول اللہ کو یہ بتلائے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد اس سرزمین پر آپ کے ماننے والوں اور آپ کے چاہنے والوں کا بڑا برا حال ہے کہ سر ہمارے اڑائے جا رہے ہیں، بستیاں ہماری ویران کی جا رہی ہے، اور چاروں طرف خون آشنام شامیں پھیل چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شام کی کوئی صبح نہیں ہے، کوئی درد کا رونے والا اور کرب کا بیان کرنے والا نہیں ہے۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ روضہ اطہر پر پہنچے۔ مورخ نے ان کے مکالمے کو ذکر کیا ہے، جو بزرگوں سے بات مجھ تک پہنچی ہے میں وہ تمہیں سنا رہا ہوں جو بزرگوں سے سنی ہے۔ روضہ اقدس پر جا کر کے سلام پیش کیا اور سلام پیش کر کے بہت روئے، اور ملک ہندوستان کے حالات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں کیا ان الفاظ میں ایک شعر کے ساتھ: حد سے گزرا تیری امت کا پریشان ہونا، حد سے گزرا تیری امت کا پریشان ہونا، بس اب رہ گیا برگشتہ دورہ ہونا، تیرے اسلام کو لے جائے کہاں اے شاہ عرب، ہر طرف جرم میں داخل ہے مسلمان ہونا، ہر طرف جرم میں داخل ہے مسلمان ہونا۔ جہاں مسلمان ہمارا ہونا سنتے ہیں دنیا ہمیں اس لیے ستا رہی ہے اے رسول اللہ، اس لیے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، دنیا ہمارے سروں سے فٹ بال کی طرح اس لیے کیک کر رہی ہے کہ ہم آپ کے نام لیوا ہے۔ اے رسول اللہ آپ بتائیے ہم آپ کے اسلام کو لے کر کہاں جائیں؟ ہر طرف جرم میں داخل ہے مسلمان ہونا۔ روضہ اقدس سے آواز آئی تھی، روضہ اطہر سے آواز آئی تھی، جسے شاعر نے ان الفاظ میں قلم بند کیا، آپ نے جواب بھی دیا اور اس کا حل بھی بتلا دیا، بڑا سیدھا سا، بڑا سادہ سا۔ روضہ اقدس سے آواز آئی تھی، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کوئی آسان ہونا، دونوں عالم پہ حکومت ہو تیری اے مومن، تو اگر سمجھ جائے خود تیرا مسلمان ہونا۔ میں آج یہ سمجھ میں تیار نہیں ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان 5 وقت جھکتا ہے، میں مسلمان ہوں، اس کے چہرے پر رسول اللہ کا یہ نور داڑھی کی شکل میں اگتا ہے، میں مسلمان ہوں، اس زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکلتا ہے، میں مسلمان ہوں، ایک پابند وعدے کا پابند ہوا کرتا ہے، میں مسلمان ہوں، اس کی آنکھوں میں حیا کا نور ہوتا ہے، میں مسلمان ہوں، اس کا قدم بدی کی طرف کبھی نہیں چلتا ہے، میں مسلمان ہوں، اس کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمان جس دن سمجھ لوں گا یہ عالم پھر دوبارہ میرے قدموں کے نیچے آ جائے گا۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کوئی آسان ہونا، دونوں عالم پہ حکومت ہو تیری اے مومن، تو اگر سمجھ جائے خود تیرا مسلمان ہونا۔ یہ ہے حال کے امر کے کا حل، آج جو حال ہے یہ اس کا حل ہے، وقت ابھی ہمارے پاس ہے، اس وقت کی قدر کیجئے، اس لیے کہ یاد رکھیے صدا دور و دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ بولیے آتا نہیں۔ وقت کی قدر کیجئے، آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے، اگر آپ کے ہاتھ سے وقت نکل گیا تو مثل مشہور ہے برار کی، جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر پچھتانا کاہے کا۔ جب چڑیا چگ جائے گی کھیت اور سب جب لٹ جائے گا پٹ جائے گا سب مٹ جائے گا، اس وقت آدمی سجدوں میں سر گاڑ بھی دے گا تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج موقع ہے، اذانوں پر لبیک کہو، آوازوں پر لبیک کہو، مسجدیں کہہ رہی ہے، مؤذنین کہہ رہے ہیں، حق نواز حق بآواز لوگ کہہ رہے ہیں کہ آواز دے رہا ہوں تمہیں ہر مقام سے آواز ملا کیوں نہیں دیتے۔
ہر طرف سے صدا آ رہی ہے، آواز سے آواز ملا دو، وقت کو سمجھو، وقت کی نزاکت کو سمجھو، وقت کی قدر کرو، وقت تمہاری قدر کر لے گا۔ افغانستان کے جب حالات بہت خراب ہوئے، خاک و خون کی ہولی عام ہو گئی، لوگ گھروں میں زندہ جلا دیے گئے، جو ہاتھ لگے تہتیک کر دیے گئے، قبیلے کے قبیلے، کنبے کے کنبے مٹا دیے گئے۔ مورخ لکھتا ہے افغان کے نالیوں میں پانی جیسے بہا کرتا ہے ایسے خون بہ رہا تھا۔ سادات خاندان کی ایک عورت اپنے 2 معصوم بچوں کو چادر میں لپیٹ کر کے وہاں سے اپنی جان و ایمان بچا کر کے بھاگی، سیدھے دمشق کی طرف گئی اور دمشق میں جا کر کے سانس لی۔ جانتی تھی دمشق کا حاکم مسلمان ہے، وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، خاص طور سے جبکہ ہم سادات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق ہے۔ چنانچہ وہ جا پہنچی اور جا کر کے اس نے کہا، اے حاکم وقت، میں سادات میں سے ہوں، سید گھرانے سے ہوں، میرا تعلق حسنی اور حسینی ہے۔ افغان کے حالات خراب ہو گئے ہیں، آگ لگ گئی ہے، ہماری زمین اجڑ گئی، کنبے قبیلے سب کچھ برباد ہو گئے ہیں، میرا بھائی، میرا باپ، میرا شوہر سب کے سب مقتول ہو گئے ہیں، میں 2 بچوں کو بچا کر لے کر کے آئی ہوں، میں درخواست کرتی ہوں کہ تو کہیں سر جھپانے کے لیے چھت دے دے اور میرے بچوں کی کفالت کا انتظام کر لے۔ اس نے سنا تو کہا، ہاں بی بی خاتون، ہمیں تو سادات کی قدر کرنی چاہیے، بے شک ہم مدد کرتے ہیں سیدوں کی اور سادات کی، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا تمہیں ثبوت پیش کرنا ہوگا، پروف پیش کرنا ہوگا کہ تم سید ہو۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، تو اس سے ثبوت مانگ رہا ہے، تو اس سے شجرہ مانگ رہا ہے، تو اس سے سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہے، تو اس سے کاغذات مانگ رہا ہے، جس کا گھر جل گیا، بار دار جل گیا، جس کا باپ مر گیا، جس کا شوہر قتل ہو گیا، جس کا بھائی مر گیا، جس کا سب کچھ اجڑ گیا، ایک چادر اور 2 بچوں کو لے کر کے جو آئی ہے، تو ایسے عالم میں مجھ سے پروف اور ثبوت مانگ رہا ہے۔ کہا تیرے پاس ثبوت نہیں، ہمارے پاس مدد نہیں۔ وہ بیچاری روتی سی سکتی ہچکیاں لیتی ہوئی اپنے 2 بچوں کو چادر میں لپیٹ کر کے وہاں سے چل دی اور گلی سے گزرنے لگی۔ جب وہ نکڑ سے گزر رہی تھی، ایک یہودی کی کوٹھی وہیں پر تھی، اس یہودی نے اس عورت کو روتا ہوا، بلکتا ہوا، بچوں کو آتا ہوا دیکھا، کسی مسلمان سے پوچھا، کیا ماجرا ہوا ہے کہ یہ عورت روتی ہوئی آ رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے حاکم کے محل کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس مسلمان نے کہا، ہاں بھائی، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سادات خاندان سے ہے، سید زادی ہے بیچاری، لیکن کہا وہ ماننے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے ثبوت پیش کر۔ یہ کہہ رہی ہے افغان میں سب کچھ جل گیا، 2 بچے معصوم لے کر کے آئے ہوں، کہاں سے کاغذات دکھاؤں، کہاں سے پروف دکھاؤں کہ میں سید زادی ہوں؟ اس نے اسے واپس کر دیا ہے، مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سننا تھا، اس یہودی کا دل بھر آیا، اس نے کہا، اچھا یہ محمد رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مجھے تو تمہارے نبی کے نام سے ہی محبت ہے، میں رکھوں گا ان کو۔ اس نے کہا، او بی بی، او اللہ کی بندی، اگر تو پسند کرے، میری یہ کوٹھی کے بازو ایک کوٹھی ہے، بالکل سیف ہے، تو اس میں رہ لے، اپنے بچوں کو رکھ، اور سن لے، جب تک تو زندہ رہیں گی تیرے بچے زندہ رہیں گے، ان کا کھانا کمانا اور ان کی زندگی کی ساری ضروریات کا پورا کرنا میرے ذمہ رہے گا۔ اللہ کی شان، وہ اس کوٹھی میں بچوں کے ساتھ داخل ہو گئی۔ ادھر یہ حاکم وقت رات میں سویا، تہجد کا وقت تھا، اس نے خواب دیکھا، چاروں طرف نورانی روحانی دھواں اڑ رہا ہے اور یہ اس کے درمیان میں سیل و تفریح کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا جب دھواں ہٹا، بڑا خوبصورت، بڑا زرین سامنے محل ہے، جس کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور مشک کا غارہ جس سے معطر عطر بیزیاں ابھر رہی ہے اور چاروں طرف ہواؤں میں بکھر رہی ہے۔ اس نے دیکھا وہ زمرد اور یاقوت اور ہیر اور موتی سے جڑا مڑا محل ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے قصر المؤمنین۔ یہ آگے بڑھا کہ مومنوں کا محل ہے، دیکھنا چاہیے، جو باہر سے اتنا حسین و خوبصورت اور جمیل ہے، وہ اندر سے کتنا حسین و جمیل اور خوبصورت ہوگا۔ جیسے وہ اندر داخل ہونا چاہا، فوراً فرشتوں نے نیزے لگا کر کے روک دیا اور کہا، ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس محل میں جا رہا ہوں۔ کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ یہ مومنوں کا محل ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ میں مومن ہوں، میں دمشق کا حاکم ہوں، مسلمانوں کا حاکم ہوں، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، مگر پہلے ثبوت پیش کرو کہ تم مومن ہو۔
اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ خواب میں کوئی اپنے ساتھ ثبوت لے کر کے آتا ہے کیا؟ مرنے کے بعد کوئی اپنے ساتھ ثبوت لے کر کے آ سکتا ہے؟ تم مجھے کیسے ثبوت مانگ رہے ہو؟ یہ بات چل ہی رہی تھی، سرور کونین تاجدار حرم گنبد خضرا کے مکی رسول امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آقا نے فرمایا کیسا گل مچا رکھا ہے، کیسا شور ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ فرشتوں نے کہا آقا دیکھیے نا، یہ زبردستی اس جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو فوراً حاکم نے جھک کر کہا آقا میں نے ان سے کہا یہ مومنوں کا محل ہے، میں مومن ہوں، میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ثبوت بتاؤ کہ تم مومن ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا صحیح تو بات ہے، اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ کہا آقا کوئی خواب کی حالت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ساتھ ثبوت لے کر کے آئے، اور یہ کیسے ممکن ہے کوئی مرنے کے بعد ثبوت ساتھ میں لے کر کے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو اپنے سامنے اپنے ساتھ میں ثبوت نہیں لا سکتا، تیری ایک مجبوری ہے، میرے خاندان کی غریب بیٹی تیرے پاس امداد کے لیے آئی، مجبوری میں آئی، مصیبت میں آئی، تو تحقیق میں پڑا ہوا ہے اور اس سے ثبوت مانگتا ہے، چل نکل، تیرے پاس ثبوت نہیں، ہمارے پاس داخلہ نہیں۔ خواب ٹوٹ گیا، نیند سے جاگا، فجر کی نماز کے بعد فوراً لاؤ لشکر کو جمع کیا، پتہ کرو وہ عورت کہاں ہے، وہ بچے کہاں ہے، فلاں یہودی کی کوٹھی میں ہے۔ دوڑ کر کے گیا، لاؤ لشکر کھڑا ہوا تھا، کنڈی کھٹکھٹائی گئی، یہودی باہر آیا، کہا کیا بات ہے؟ دیکھا سامنے حاکم وقت کھڑا ہوا ہے، کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس عورت کو اور دونوں بچوں کو میرے حوالے کر دے۔ تو اس نے کہا نہ میں تو ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ کہا میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ کہا اے حاکم وقت تو سخت سزا کی کیا بات کرتا ہے، تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میری بھوٹیوں کو چیل کور کتوں کو کھلا دے، تب بھی اس بی بی کو اور ان بچوں کو تیرے حوالے نہیں کروں گا جن کی برکت سے مجھے نعمت اسلام نصیب ہوئی ہے، کبھی نہیں کر سکتا۔ کہاں؟ اس لیے کہ جس وقت جناب محمد الرسول اللہ تجھے ڈانٹ رہے تھے ہم سب اسی جنت کے اندر موجود تھے، جن کی برکت سے مجھے ملا ہے میں اسے تیرے حوالے کر دوں۔ وقت جا چکا تھا، وقت کا پرندہ چک کر کے اڑ چکا تھا، اور وقت کہتا ہوا حاکم وقت کو جا رہا تھا، صدا دور و دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ہو رہی ہے انسان کی زندگی مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم، اس لیے وقت ہمیں بھی پکار کر کے جا رہا ہے کہ اے اچل پور کے رہنے والوں اپنے آپ کو دینداری کے سانچے میں ڈھالو۔ ان بچوں نے آج تمہیں یہ بتایا ہے کہ جو چیز ہم بچپن میں کر سکتے ہیں وہ آپ 55 میں کر سکتے ہیں۔ تمہارے لیے چلت العلوم پھرت العلوم، اللہ کے راستے کی تبلیغ کے راہیں بھی موجود ہے، تمہارے لیے مدارس بھی موجود ہے، مکاتب بھی موجود ہے، تمہارے لیے مساجد بھی موجود ہے، تمہارے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ہر ایک کے لیے نظام استحکام کے ساتھ موجود ہے۔ تم تو اچل پور کی تاریخ کو دورہ کر کے ان مدارس کو وہ ضیاء بخشو، وہ زندگی بخشو جو تمہاری وراثت کی ضامن ہے۔ اس لیے عزم کرتے آج سب کیا عزم کرتے؟ اپنی تاریخ کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ جو باتیں ننھے بچوں کے زبانوں سے ہمارے سامنے آئی ہے اسے اپنی زندگی میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ارے زور سے بولو۔ اس لیے پہلے ایک تقاضا اور پھر آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا، آپ تقاضا پورا کر دیں گے انشاءاللہ تو آپ کو خوشخبری سناؤں گا کہ ہم 750 ہجری کی داستان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کیا عزم کر رہے ہیں، تمہیں خوشخبری سناؤں گا۔ آپ جس سرزمین پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پہلے تو اس زمانے میں یہاں کوئی ایسی بہت بڑی آبادی نہیں تھی، آج ماشاءاللہ خوبصورت حسین و جمیل گھر بنے ہیں، اس میں ایمان والے رہتے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں دوشیزائیں باپردہ زندگی گزارتی ہے۔ یہاں اللہ کا ایک گھر بن گیا ہے مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے، بڑا کام ہوا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ وقت اجازت نہیں دیتا لیکن تم لوگ بہت پیارے ہو، میں پھر سے کہتا ہوں تمہارے جذبات عام لوگوں سے الگ ہے، کیونکہ تم پائے تخت کے لوگ تھے اور تمہارے ہاں ٹکسال تھی چاندی کے سکوں کی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ وہ سکوں کی کھنک رمک پھر سے تمہیں دکھا دے، اس مجمع کے علماء تمہیں دما دیں گے۔ مجھے آج پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسجد پر قرض ہے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اچل پور کی سرزمین، مسجد پر قرض، مسجد کا کام باقی، ہم سب تو مسجد کے بیٹے ہیں، اللہ کے گھر کے بیٹے ہیں۔ کوئی باپ
اگر قرض چھوڑ کر کے مر جائے تو اس کے بیٹے اگر اس کا قرض ادا کر دے تو نافرمان اگر اولاد ہو تب بھی اللہ فرمانبرداروں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا یہ قرض اتر جائے۔ اگر تھوڑی سی ہمت کر لے، میرے قوم کا نوجوان 777 روپے کا تو ریچارج مار لیتا ہے 2-3 مہینے کے اندر، مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ بولو 700 زیادہ ہے، کتنے کا ہے؟ صحیح ہے، 777 کا ریچارج میری قوم کا نوجوان مار لیتا ہے۔ میرے قوم کے پیارے لوگ کتنا پیسہ پھونکنے میں اور کتنا پیسہ تھوکنے میں ڈال دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا دھکا لگائیے، ہمت کیجئے تاکہ اللہ کے گھر کا قرض، میرا ایمان ہے، یقین ہے، اگر آپ اللہ کے گھر کا قرض اتاریں گے اللہ آپ کی گردنیں قرضوں سے آزاد کر دیں گے۔ ہمت کر کے بولیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا اپنے اچل پور شہر کے تعلق سے۔ ماشاءاللہ ہمارے سعید بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، ہمیشہ بڑا کام کرتے ہیں، اللہ خوب جزائے خیر دے۔ 25,000 روپے انہوں نے مسجد ابو بکر صدیق کے لیے دیے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بولو ہمت کر کر انشاءاللہ، بولو ذرا بھائی، 2-4 لوگ بیچ میں چلے جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر کے بھائی؟ چلو مولوی سہیل صاحب جاؤ، عبدالرازق جاؤ، ماشاءاللہ یہ سارے ہمارے پیارے لوگ ہیں، ہاتھ دبا کر پیر دبا کر ان کے سامنے ہم نے مسجد کا تقاضا رکھا ہے۔ ہمت کر کے بولو انشاءاللہ، آپ بولتے رہیں گے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اندر جاؤ ماشاءاللہ، ماسٹر صادق صاحب وغیرہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کھڑے ہو جائے ذرا، بولو بھائی ماشاءاللہ، بولو ہمت کر کے بولو ماشاءاللہ۔ ایک صاحب کی طرف سے علماء کرام آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ماسٹر عمران صاحب کتنے؟ 500 روپے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کی جان میں مال میں عزت و آبرو میں برکت دے، ارے سونے کی برسات ہو جائے دینے والوں پر، ارے بولو نا آمین۔ اپنا کیا جا رہا ہے؟ دینے والے کون ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟